عظمیٰ خان صاحبہ کو کافی عرصے بعد ملاقات کی اجازت مل چکی ہے, ان کا اندر سے بلاوا آ چکا ہے. آپ کو علیمہ نورین بی بی کو نہیں اجازت ملی؟ ایک بھی تسلی, ایک بھی بہن مل رہے کافی ہے. آپ بڑا سمجھا رہی تھی, کوئی خاص پیغام بھجوایا خان صاحب کو؟ ہاں نہیں, کیونکہ بالکل ہم ان کو بتاتے ہیں, کئی چیزیں بتاتے ہیں. دیکھیں 3 ہفتے ہو گئے تو ان کو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اپڈیٹس دیتے ہیں. ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے بڑے اپنے عرصے بھائی بعد کے لیے. ایک سسٹر کو اجازت مل گئی, آج پہلے 2 کو جاتی تھی, کیونکہ جو ہمارے لائرز اندر گئے ہیں, سلمان صفدر اندر گئے ہیں, تو انہوں نے جج کو کہا ہوا کہ ہم کارروائی نہیں کریں گے. یہ اس وقت جو کارروائی کر رہے ہیں, یہ جو جھوٹے کیس کی, اس کے اوپر یہ چھپا کے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی یہاں پہ ٹھیک سے موجود بھی نہ ہو. آپ کے جو میڈیا والے بھی 2-3 جاتے ہیں, ان کو بھی سنائی تو آپ کو پتہ کچھ نہیں دیتا وہاں پہ. تو یہ کیس جب اوپن میں آئے گا, باہر آئے, پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کتنا فراڈ کیس ہے یہ. تو اس لیے سلمان صفدر نے کہا کہ آپ کو جلدی ہے, ان کو جلدی ہے نا, کہ یہ جلدی سے اس کو سزا دے دیں اس پہ عمران خان کو. تو سلمان صفدر نے کہا پھر ہم بھی نہیں چلنے دیں گے اگر آپ اوپن ٹرائل اور فری اینڈ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کریں گے. تو اس لیے پھر شاید انہوں نے کارروائی پوری کرنے کے لیے ایک بہن کو بلا لیا. چلیں یہ بھی بہت ہے. علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا, آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ پہلے جب سلمان صفدر صاحب نہیں تھے تو آپ لوگوں کو بھی 3 ہفتے کے لیے اجازت نہیں ملی, جیسے وہ آئے ہیں تو آپ کو اجازت تھوڑا ملنا شروع ہو گیا, کیوں وہ اندر جا کے احتجاج کرتے ہیں؟ نہیں, وہ کارروائی نہیں چلنے دیں گے. وہ ہمارے چیف کاؤنسل ہیں اس کیس کے, تو وہ کارروائی نہیں چلنے دیں گے جب تک وہ اس کے تقاضے نہ پورے کریں. اور ہائی کورٹ سے پچھلی دفعہ بھی سائفر کے اندر بھی 2 دفعہ ٹرائل واپس آیا تھا, جبکہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا تھا. اور عمران خان اور شاہ محمود نے بڑا شور مچایا کہ میڈیا کو اندر آنا چاہیے. اور جب انہوں نے تقاضے پورے کیے تو آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹڈ 2-3 میڈیا والے جاتے ہیں. اور پچھلی دفعہ تو یہ ہوا تھا 2 ہفتے پہلے, 2 یا 3 ہفتے پہلے, انہوں نے آ کے بچوں کے اوپر اتنی غلط خبر چلائی تھی کہ ان کی بھی کریڈیبلٹی اب ختم ہو گئی. کیونکہ اگلی دفعہ عمران خان نے کہہ دیا تھا, یہ میں نے کہا کب تھا. تو یہ جب آپ باہر آ کے مینیپولیٹ کر کے جھوٹ بولیں گے, اور اس لیے آپ اندر 4 بندے بھیج رہے ہیں کہ باہر آ کے ایک سوال جواب کچھ آتا ہے اور اس کو توڑ مروڑ کے آپ دیں گے, تو ان کی کریڈیبلٹی اب ختم ہو گئی ہے. اس سے جب وہ لوگ آگے خبر دیتے ہیں اس کے اوپر کوئی یقین نہیں اچھا رکھتا. یہ بتائیے گا کہ سلمان صفدر صاحب اندر گئے ہیں آج کافی عرصے کے بعد, کیا وہ آپ کا کیس لڑیں گے اندر, کیونکہ کافی دنوں سے آپ اندر نہیں جانے دیں گے؟ ایک بہن اگر چلی گئی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی انہوں نے مشکل کی بھی ہے, تو اگر ایک چلی گئی ہیں کافی ہے. وہ بھی اپنے کارروائی کر رہے ہیں, لیکن خیر ہے, ہماری بہن تسلی کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کل احتجاج ہوا ہے 5 اگست کو پورے پاکستان میں, اور آپ نے پورا دن جو ہے وہ رات تقریباً 11:30-12 بجے تک چکری میں گزارا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, جب آپ گھر پہنچی ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کتنا بڑا احتجاج تھا, آپ نے کیا دیکھا ٹویٹر پہ آگے پیچھے, آپ کیا کہتی ہیں, کامیاب تھا؟ دیکھیں عمران خان نے جو کال دی تھی وہ لوگوں کو دی تھی کہ آپ نے یہ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, آپ نے یہ خوف کے بت توڑنے ہیں, آپ کو گولیاں چلا کے مارا ہے. اب لوگوں کی ہمت دیکھیں, یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان پہ گولیاں چل سکتی ہیں, اگر جن لوگوں نے ہمت کی ہے تو وہ کس لیے کیا ہے؟ آپ بتائیں, لوگ کیوں نکلے ہیں؟ ان کو کوئی عہدہ چاہیے, ان کو کوئی چیز چاہیے, کیا چاہیے؟ ان کو آزادی چاہیے. وہ یہ ظلم کا نظام نہیں مانگ رہے. لوگ کیوں نکلتے ہیں؟ لوگ یہ تو نہیں تھا کہ کوئی کرائے کے لوگ تو نہیں تھے نا, لوگ اپنی مرضی سے نکلے جانتے ہوئے کہ ان کے اوپر ٹیئر گیس, آپ نے دیکھا تھا جس طرح مسلح ہو کے لوگ یہ ٹیئر گیس لے کر کھڑے تھے, ربر بلٹس کے لیے وہ بندوقیں لے کے کھڑے تھے. تو لوگ اگر نکل رہے ہیں تو اللہ کرے کہ جو جس آزادی کے لیے وہ نکل رہے ہیں ان کو جلدی مل جائے. علیمہ خان صاحبہ, جو ورلڈ وائڈ نیشن وائڈ احتجاج ہوا گزشتہ روز اور 2-3 دنوں سے پوری دنیا میں جو چل رہا تھا PTI کا پروٹیسٹ, اس کے بعد اب جو تحریک ہے اب پیک پر, آپ کو لگتا ہے کہ جو خان صاحب نے کہا تھا کہ پیک پر ہونی چاہیے, مطمئن ہے اب تک کہ جو PTI کی مومنٹم جو بڑھاوا دینا تھا, پیک پر لے کر جانا تھا, اور آگے 14 اگست بھی آ رہا ہے, اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں نے 1-2 اخبار پڑھے ہیں, اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں, لیکن خوف تو ہے نا ان لوگوں کو, کیونکہ جب آپ 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے کسی حکومت میں تو دنیا میں بھی آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے. اور وہ بھی دنیا بھی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ آیا عمران خان نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں
बिल्कुल इन्होंने जैसे कई मुल्क जुल्म जहाँ पे करते हैं वो यही करते हैं, तो उन्होंने देख लिया बाहर की दुनिया ने भी कि ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान के लिए लोग अभी निकलना शुरू हुए हैं। ये आप देखें, जब आप लोगों को गुस्सा चढ़ाते जाते हैं, हमारे से पूछ लें, हम यहाँ 10-10 घंटे बैठते हैं, आप हमारे से पूछें कि कभी जेल का सोचा भी नहीं था, अब वो कहते हैं जेल जाना है, हम कहते हैं ले जाओ। क्योंकि ये वजह नहीं है कि हम कोई ये झूठी बात कर रहे हैं। यकीन करें, जो बाहर हो रहा है हमारे साथ, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा जेल ही चले जाएं, जेल की टेंशन है, तो अगर अंदर चले जाओ तो टेंशन भी ख़त्म है। रोज़ ये कहते हैं बेलें लो, इधर कोर्ट में भागो, उधर कोर्ट में भागो, किसी के एक कोर्ट में जाके बेल लो, अगले कोर्ट में से अरेस्ट वारंट निकल आता है। तो ये जो अदालतों में आगे पीछे 10-10 अदालतों में भागे फिरना है, एक दफ़ा जाके केस लड़ें, जेल में दे। लोग आजकल नहीं डर रहे। FIR इन्होंने उसको इतना थोक के हिसाब से लोगों पे FIR कर दी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है खौफ ख़त्म हो गया इस कौम से। और देखें, जब खौफ ख़त्म हो जाए, लोग इंशाल्लाह अपने हक के लिए भी खड़े होंगे, अपनी आज़ादी। अलीमा खान साहब, आपको नहीं लगता आपको इस वजह से गिरफ्तार नहीं किया जाता? क्योंकि इमरान खान साहब को उन्होंने जब जेल में डाला तो उन्होंने कहा था मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, वो ख़तरनाक हो गए। जब आप अंदर गई तो पहले भी आपने जो है ना एक वो इंटरनेशनल इमेज क्रिएट हो गया जब आपको डॉक्टर उज़्मा को वहाँ से उठाया था डी चौक से, तो इस वजह से शायद आपको भी वो जो है ना वो नहीं करेगी गिरफ्तार। देखें, अगर हमने कोई कानून तोड़ा हो तो हमें बता दें। हमने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा। जब मेरी बहन और मुझे इन्होंने अरेस्ट किया तब भी हमने कानून नहीं तोड़ा था। 144 लगी हुई थी, हम तो 2 लोग खड़े थे। कल भी जब वो ASP आई हैं, उन्होंने कहा यहाँ दहशतगर्दी का डर है, आप यहाँ से उठ जाएं, तो मैंने उनको कहा हम कोई कानून तोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा 144 है और आप ज़्यादा बाहर बैठे हैं। तो हमने कहा वो जो सामने रेस्टोरेंट है हम उसमें चले जाते हैं। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे अगर आप चले जाओ तो कानून नहीं तोड़े, इसलिए हम उस रेस्टोरेंट पे चले गए। उस पर तो हम कानून नहीं तोड़ रहे थे ना। तो यही हम कर सकते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम कानून कोई ना तोड़ें। ये किसी के पास बहाना नहीं होना चाहिए कि कानून तोड़ें। जब आप वहाँ से निकले थे रात को तो आपके पीछे पुलिस की गाड़ियों ने कोई पीछा शीछा किया था कि ये ना हो कि आप किसी और रास्ते से फिर कहीं पे जाके बैठ जाएं या इस तरह कोई? नहीं, हम इसलिए उठे थे क्योंकि अचकज़ई साहब ने कहा था कि मैं तब तक नहीं घर जाऊंगा जब तक आप नहीं उठेंगे, तो हमारी मजबूरी हो गई थी। हम तो बैठने को तैयार थे। अचकज़ई साहब ने कहा मैं अब उनकी वजह से हमारे लिए वो एक देखें, उनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तब तक नहीं घर जाऊंगा जब तक आप नहीं जाएंगे, तो हमें उन्होंने पहले रुखसत किया, फिर वो गए। अच्छा, कल मैडम मैनेज को कहा गया था कि आपने इधर आना है अडयाला जेल के बाहर, वो नहीं पहुंच सके। बहुत ज़्यादा तादाद में जो MNAs थे वो नहीं पहुंच सके, इस पर क्या कहेंगी? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूरी नहीं, कल आए फिर आ जाएंगे। लाहौर तो पहुंच के पूरा काफिला लेते नहीं तो अब वो सारे इधर आ जाएंगे, MPAs MNAs इंशाल्लाह। ये कहा हुआ है उन्होंने कि वो आएंगे, तो आएंगे। कल आएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आएंगे, वो सारे मिलकर आएंगे। कल पॉलिटिशियन मुलाकातों का दिन है ना, सियासी मुलाकात। लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएंगे, कोई बात नहीं।